السلام علیکم ویورز، حاضر ہوئے ہیں آج کے نئے مسئلے کے ساتھ۔ پہلے عرض کیا تھا آپ سے پیشاب کے قطروں کا مسئلہ کہ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ تھا، پوچھا کہ جناب قطرے آتے ہیں وضو کرنے کے بعد، استنجا کرنے کے بعد نماز کے اندر، تو وہ مسئلہ حل کر دیا۔ وہ مسئلہ دیکھنے کے لیے ہماری پہلی ویڈیو وہ دیکھیں۔ آج جو حاضر ہوئے ہیں ایک اہم مسئلے کے ساتھ۔ آج کا مسئلہ جو خاص تر عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور بڑی پریشان ہوتی ہیں عورتیں اس مسئلے میں، کسی سے پوچھنے میں بھی اکثر عورتیں شرم محسوس کرتی ہیں۔ تو آج کا یہ مسئلہ میری ان ماؤں ان بہنوں کے لیے ہے کہ جو اس مسئلے کا شکار ہیں، اور بعض عورتیں اس مسئلے کی وجہ سے عبادت نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، ذکر و اذکار نہیں کرتی۔ تو آج کا یہ اہم مسئلہ ان خواتین کے لیے ہے کہ جن کو یہ مسئلہ لاحق ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے اگر دیکھا جائے تو بڑا بھی ہے اور اگر حل کیا جائے تو چھوٹا بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے استحاضہ کا۔ عورتوں کی ماہواری کے دن ہوتے ہیں، ڈیٹ کے دن ہوتے ہیں، پیریڈز کے دن ہوتے ہیں، ان مخصوص ایام کے علاوہ پھر بلیڈنگ جاری رہتی ہے۔ عورتوں کو اپنے مخصوص ایام کے علاوہ جو بلیڈنگ جاری رہتی ہے ان کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اس بیماری کا نام ہے استحاضہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کے مخصوص دن ہیں، کم سے کم ایام جو دن ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو دن ہوتے ہیں وہ 10 ہوتے ہیں۔ 3 سے لے کے 10 دن ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر 3 دن سے کم جو خون آ جائے اسے کیا کہتے ہیں، اور 10 دن سے اوپر جو خون چلا جائے اسے کیا کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جو خون 3 دن سے کم ہو اس کو بھی استحاضہ کہتے ہیں، یعنی یہ ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے، اور جو 10 دن سے اوپر چلا جائے اسے بھی استحاضہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے۔ اب اس میں عبادات کا کیا حکم ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی کے 5 دن، کسی کے 7 دن، کسی کے 3 دن، کسی کے 10 سے کم جو ہوتے، 3 سے لے کے 10 دنوں میں ایام ہوتے ہیں۔ معذرت۔ اب ان ایام میں ان کے علاوہ جو خون ہوتا ہے، یعنی 10 دن سے اوپر خون چلا گیا تو وہ استحاضہ کہلائے گا۔ اب پیریڈز کے ایام کے علاوہ، ماہواری کے ایام کے علاوہ جو استحاضہ کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادات بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ بتایا کہ پیشاب کے قطروں والا، اس طرح جس کو قطروں کی بیماری لاحق ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، عبادت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہر نماز کے لیے اسے الگ الگ وضو کرنا ہوگا۔ یہ حکم ہے استحاضہ والی خواتین کے لیے کہ جن کو استحاضہ کا مرض لاحق ہے، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کریں۔ ایک صحابی رسول فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بیماری لاحق ہوئی ہے، یعنی میری بلیڈنگ جاری رہتی ہے، آیا میرے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نماز جاری رکھا کریں، آپ نماز پڑھا کریں یہاں تک کہ جائے نماز خون سے تر ہو جائے۔ تو مطلب یہی ہے کہ اس حالت میں آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ روزہ بھی کر سکتی ہیں، آپ وظائف بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہیں۔ کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں، لیکن حکم یہ ہے اس کے لیے کہ آپ کو ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا تو اس سے آپ ظہر کی تمام رکعات پڑھ سکتی ہیں، آپ اس وقت جو بھی ذکر و اذکار کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں، اور جیسے ہی عصر کا ٹائم ہوگا آپ کو عصر کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ اسی طرح مغرب، عشاء، فجر کے لیے ہر نماز کے لیے آپ کو الگ الگ وضو کرنا ہوگا۔ اس حالت میں آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھ رہی ہیں، آپ وظیفہ بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ کوئی اور ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، شریعت میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ہر عبادت کے لیے الگ الگ وضو کرنا ہوگا۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں، اپنا علاج کروائیں، علاج سے بھی یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس میں بالکل بھی پریشان ہونے والی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بہت سی بیچاری عورتیں، خواتین اس میں پریشان ہو جاتی ہیں کہ آیا اب کیا ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے بالکل بھی پریشانی والی کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات نہیں ہے۔ آپ بالکل بھی پریشان مت، اپنی عبادت رکھیے، اپنی جاری رکھیے، ہر نماز کے لیے آپ کو بس الگ الگ وضو کرنا ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ نئے مسائل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔